الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اپنی سابقہ نشستوں میں قرآن کریم کا مقام و مرتبہ، کلام الہی کی عظمت اور شان، اور پھر خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور برکات، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے کچھ آداب کی ضرورت ہوتی ہے جن کا اختیار کرنا تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے. وہ آداب کون کون سے ہیں یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، آداب تلاوت قرآن، جن کو مختصر انداز سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کو قرآن کریم کا آغاز کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا کوئی صیغہ، جو کہ متعدد صیغے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، کوئی صیغہ پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح دوران تلاوت اگر کہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا تذکرہ آئے تو وہاں اللہ سے رحمتیں طلب کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں اللہ کے عذابوں کا ذکر آئے تو وہاں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھنا. تو اس طرح آیات رحمت پر رحمت طلب کرنا، آیات عذاب پر اللہ کی پناہ مانگنا، یہ بھی آداب تلاوت میں سے ہے. اور قرآن کریم کو اچھے طریقے سے، اچھی آواز کے ساتھ، خوش الحانی سے پڑھنا، تلاوت کرنا، اور قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کرنے کے لیے جو تجوید وغیرہ کے قواعد ہیں، جیسا کہ قاری حضرات آپ سنتے ہیں، تو وہ جس طرح تجوید کے ساتھ کلمات کو ان کے اصل مخارج، حلق سے، زبان کے وسط سے، زبان کے آخر سے، زبان کے شروع سے، یا منہ سے، جوف سے، کہاں سے وہ کلمہ نکلتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کلمہ اس کے اصل مخرج اور اصل مقام سے نکلے. لیکن ہمارا پاک و ہند کے مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے، ہم قرآن کریم جو ہے اس کو بھی اپنی پنجابی اور اردو میں نقل کر لیتے ہیں. ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً عرب لوگوں کو شک ہی رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم لاپرواہی سے بالکل ہی نہیں سوچتے کہ یہاں بعض حروف وہ ہیں، مثلاً 3-4 حروف ہیں،
تا ہے الف با تا، اور آگے جا کے تا طوطے والا ہے، ہم دونوں کو ایک کر دیں گے۔ اسی طرح سا ہے سا، جس سے یہ ثوب ہے، جس سے یہ ثقبہ ہے، تو ہم اس کو سا کو سین سوال والی، سواد سین سواد سا، یہ سارے ایک ہی طرح ہم نکالے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی زال ہے، دال زال، زال اور زا، دال زا اور زواد، اور زا جو طوطے والی تا کے آگے زا ہے، 4-5 حرف ہیں، ہم سب کو ایک ہی طرح نکالیں گے۔ تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی بہت تجوید کے ساتھ مس رکھے، کوشش کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم عربوں کی طرح تلفظ شروع کر لیں گے، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاک و ہند میں قاری حضرات جو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، بڑے اچھے مخارج ان کے سننے میں آتے ہیں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض قاریوں پر یہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ عربی ہے یا کوئی ہمارے ملک کا رہنے والا ہے، اتنی اچھی تلاوت۔ کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ کو ان کے اصل مخارج سے نکالیں۔ ہم اصل مخارج سے نکال نہیں سکتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لفظ بدل کر اپنی مرضی کا لفظ بنا لیتے۔ ابھی یہ ثوب ہے، ثوب ہم سے نہیں نکال سکتے، تو ہم نے ایک نقطہ نکال دیا، اس کو توپ کر لیا۔ معروف ہے نا، عربوں کا یہ کرتا جو ہے اس کو توپ کہتے ہیں، توپ، حالانکہ یہ توپ نہیں ہے، نہ بندوق ہے، یہ تو ثوب ہے، کپڑا ہے۔ ثقبہ آپ کے خبر کا محلہ ہے، اور اتنا بڑا محلہ ہے کہ ہمارے ایک قاضی صاحب شیخ ناصر بن فائز المدرِ حفظہ اللہ، وہ کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہا کرتے تھے الثقبہ دولہ بحالہا، کہ ثقبہ تو ایک پورا ملک ہے۔ ہم لوگوں نے پاکستانی انڈین کسی سے پوچھو کہاں تھے تو کہے گا تقبہ میں، ہم نے اس کا نام بدل کر اپنی مرضی سے رکھ لی۔ اپنی زبان کو موڑ کر مخرج صحیح نہیں کرنا، پورے علاقے کا نام بدل کے رکھ دیا۔ قرآن کریم کو پڑھیں تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ 100% نہ صحیح، کچھ تو تجوید کے قاعدے، کچھ نہ کچھ حروف کی ادائیگی صحیح ہو، آواز اچھی ہو۔ آیات رحمت پر رحمت طلب کریں، آیات عذاب پر اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہ قرآن کریم کے آداب تلاوت ہے، بعض آداب تلاوت ہے۔ اس سلسلہ میں جو سب سے اہم ترین، سب سے پہلا ادب ہے، وہ ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں تو سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کریں، اور وہ کن کلمات میں ہے؟ سورہ نحل آیت 98 سورہ نحل 98، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس ادب کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے نبی جب آپ قرآن پڑھنے لگیں، اے مسلمانوں جب قرآن پڑھنے لگو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے آپ کے ذریعے، چونکہ ساری شریعت ہی آپ کے ذریعے ہمیں ملی ہے، آپ کے ذریعے یہ حکم ہمیں بھی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ پناہ طلب کر لیا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اس طرح جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھ لینے سے اللہ رب العزت شیطان کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دے گا، ہم سے بھگا دے گا۔ اس کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگا رہے گا، قرآن کریم کو پوری روحانیت کے ساتھ، پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ کہیں کہیں ہمارا جی چاہے گا کہ کیوں نہ ہم یہ آیت بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، ذرا مفہوم بھی سمجھ لیں، کیونکہ شیطانی اثر اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطانی اثر ختم ہو جائے گا۔
تو اس طرح تلاوت کرنے لگیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اب پناہ مانگ لی، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اپنی پناہ میں لے لیا، شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نہیں تو کیا ہوگا، چند صفحے بھی نہیں پڑھ پائے، ابھی چند آیات پڑھی تو یاد آ گیا، او ہماری تو گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی تھی، میں سیدھی کر کے آتا، گاڑی ٹھیک کھڑی تھی، شیطان آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے نکالوں، گاڑی کچھ مناسب جگہ نہیں کھڑی تھی، میں اس کو، اس طرح کی مختلف یادیں، مختلف باتیں ذہن میں لا کر وہ آدمی کی تلاوت کو رکوانے کی کوشش کرے گا کہ یہ کہاں قرآن پڑھنے لگ گیا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت کے دوران آپ کو اس قسم کے بہکاوے اور اس قسم کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، شیطان سے بچا کے رکھے گا۔ اب تعوذ کے سیغے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، مختلف سیغے ہیں۔ ان سیغوں میں سے ایک سیغہ جو سب سے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیغے کو سب سے احسن ترین اور مکمل ترین قرار دیا ہے، وہ سیغہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ الفاظ آپ سنتے رہتے ہوں گے کبھی کبھی، اکثر نہیں لیکن کبھی کبھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، پہلی بات یہ کہ اعوذ باللہ کے ساتھ ہی السمیع اور العلیم، اللہ کے اسماء حسنہ دو یہاں زائد ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد ہے من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ونفثہ، سا کے ساتھ۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں سب سے افضل، سب سے مکمل اور کامل ترین سیغہ ہے، کیونکہ شروع میں اللہ کے اسماء حسنہ زیادہ، اللہ کے اسم گرامی کے ساتھ، اسم جلالت اللہ کے ساتھ اسماء گرامی دو آ گئے، اسماء حسنہ آ گئے، اور آخر میں شیطان سے پناہ کن کن کاموں کے معاملہ میں طلب کی ہے اللہ کی، وہ بھی آ گیا من ہمزہ ہی۔ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا کہ شیطان کہیں مجھے باولا نہ کر دے، مجھے دیوانہ نہ بنا دے، ونفخہ ہی، کہیں مجھے تکبر میں مبتلا نہ کر دے۔ آدمی کبھی کبھی اپنے نیک کام پر بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تلاوت پہ، کثرت تلاوت پہ، نیک اعمال کی کثرت پر انسان کا بہک جانا، انسان کا غرور میں، تکبر میں مبتلا ہو جانا ممکن ہے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے باولا کر دے، شیطان مجھے متکبر بنا دے، غرور میں مبتلا کر دے، وَمِن نَفْسِهِ، اور شیطان کہیں میرے دل و دماغ میں غلط قسم کے شر پسندانہ اشعار نہ داخل کر دے۔ شعر کہنا جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اشعار نہیں سکھلائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اشعار سنا کرتے تھے۔ یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے تفصیل سے۔ تو شیطان سے پناہ مانگنے کا سب سے مکمل ترین سیغہ یہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ایک دوسرا سیغہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہاں دو اسماء حسنہ جو ہے نا السمیع اور العلیم، وہ یہاں شامل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، دو اسماء حسنہ کم ہوگا، گویا کہ اس کا درجہ پہلے کی نسبت تھوڑا کم ہو گیا۔ اور تیسرا سیغہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہلے دو لفظ نہیں ہیں، اسماء حسنہ نہیں ہے، اور آخر میں من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ تین لفظ بھی یہاں سے ساکت ہیں۔ اور یہ ہے جو ہمارے یہاں مروج ہے، ہم نے جو اپنی روزمرہ زندگی میں اختیار کر رکھا ہے وہ سیغہ ہے جو سب سے چھوٹا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی کبھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے،
اور کبھی ساتھ ہی اگلے 3 لفظ بھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس طرح مکمل ترین صیغہ اختیار کریں۔ اور ساتھ ہی ایک سنن میں حدیث موجود ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صیغہ اور بھی پڑھا ہے، اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بکا، یہاں شروع میں اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ 4-5 صیغے ہیں تعوذ کے، اللہ کی پناہ طلب کرنے کے اور تلاوت کے شروع میں کہنے کے۔ ان میں سے جو صیغہ بھی کسی کو یاد ہو وہ ضرور کہہ لینا چاہیے۔ اب اس اعوذ باللہ پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ تلاوت کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور بعض امور ایسے ہیں تلاوت نہ صحیح، بعض دیگر امور ہیں، آپ اگر اعوذ باللہ کا سہارا لیں، اللہ کی پناہ طلب کریں تو اللہ رب العزت پناہ دیتا ہے، اور آدمی بڑی بڑی کوتاہیوں، بڑے بڑے گناہوں، بڑے بڑے جرائم سے بچ جاتا ہے۔ یہاں عربوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلمہ بڑا مشہور ہے، 2 آدمی ذرا تلخ کلامی پہ اترے تو یہ فوراً کہیں گے تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ باللہ من مطلب یہ کہ اعوذ باللہ پڑھو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، اور یہ لڑائی جو تم کرنے جا رہے ہو اس سے بچ جاؤ گے۔ اور یہ واقعتاً صحیح ہے۔ سنن مسند ابو یعلا اور بعض دیگر کتب میں سنن کبریٰ نسائی میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جو قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے ہی ماہر تھے، جن کا تذکرہ پہلے بھی اسی حوالہ سے آیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے ماہر تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جن 2 آدمیوں کو تراویح پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا تھا، ان 2 میں سے ایک یہ بھی تھے، ابی بن کعب، اور ایک دوسرے صحابی ہیں، بڑا مشہور نام ہے، رمضان پورا آپ لوگ درس سنتے رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، شاید کہیں سننے میں آیا ہو، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی بن کعب اور تمیم داری، ان 2 صحابہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کرانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 آدمی آپس میں جھگڑنے لگے۔ جھگڑا ظاہر ہے کہ ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہم ہی جھگڑتے ہیں، انسانی فطرت میں داخل ہے، کبھی کبھی گرمی سردی صحابہ میں بھی ہو جایا کرتی تھی۔ صحابی 2 جھگڑ رہے، ایک کی رگیں پھولی ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے جب غصہ آئے گا رگیں پھول جائیں گی، چہرے کا رنگ لال ہو جائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ناک بھی پھولی ہوئی تھی، یعنی جب غصہ آتا ہے تو صحابی نے پورے واقعے کی جزئیات تک بیان کر دی، ناک پھولی ہوئی، گلے کی رگیں پھولی ہوئی، رنگ سرخ لال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قریب ہی دیکھ رہے، قریب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، آپ نے ارشاد فرمایا انی لأعلم کلمہ لو قالہا، میں جانتا ہوں ایک ایسا کلمہ کہ اگر یہ وہ کلمہ کہہ لیں لذہب عنہ ما یجد، تو اس وقت جس طرح یہ آدمی غصے سے بھرا ہوا ہے، آگ بگولا ہو رہا ہے، لال پیلا ہو رہا ہے، اگر وہ کلمہ کہہ لے تو وہ غصہ سارے کا سارا اس کا چلا جائے۔ اور یہ سنن کبریٰ نسائی میں ہی نہیں، مسند ابو یعلا میں ہی نہیں، بلکہ دوسرے ایک طریق سے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے یہی واقعہ یا اس سے ملتا جلتا واقعہ ایک بیان کیا ہے جو کہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود اور سنن نسائی، ان حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی استب رجلان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عند رسول اللہ، 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے، وہ جھگڑنے لگے جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی آپ نے یہی کلمات ارشاد فرمائے
کہ میں انی لأعلم کلمہ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ کلمہ یہ دونوں کہیں تو ان سے جتنا غصہ ہے ان کا غصہ رفع ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کلمہ فرمایا وہ کون سا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو مختصر تعوذ ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کلمات میں وارد ہوا۔ تو گویا لڑائی اور جھگڑا اگر کہیں ہونے جا رہا ہو تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جس کے دل میں غصہ آ رہا ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اب چاہے تو اس میں سے الفاظ کم کرتا جائے اور السمیع العلیم کم کر دے، یا من حمزہ ونفخہ ونفثہ وہ کم کر دے۔ جو صیغہ یاد ہو، جو صیغہ ذہن میں آئے فوراً وہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز غصہ جو ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ اللہ سے پناہ مانگنے، تعوذ یا اعوذ باللہ پڑھنے سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر پہلے لوگوں کی بھی بیان کی ہے۔ پہلے لوگوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں، واقعہ تو بڑا لمبا ہے اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے، لمبا بھی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، بڑا اچھا بھی ہے۔ اس واقعہ میں اس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جس وقت عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام ہمارے یہاں تو زلیخا معروف ہے نا، کسی حدیث میں نہیں آتا، کہیں یہ نام نہیں ملتا، لیکن ہمارے لوگوں نے بڑا پکا کیا ہوا ہے زلیخا۔ وہاں عزیز مصر کی بیوی کا ذکر قرآن میں ہے، اسرائیلی روایات سے ادھر ادھر سے جمع کر کے اس کا نام زلیخا پکا کر رکھا ہے۔ اور پھر صرف پکا نہیں کر رکھا، ہماری شادیوں میں ہمارے لوگ جو نکاح خان ہیں وہ نکاح میں باقاعدہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اس دلہا اور دلہن کو یوسف اور زلیخا جیسا پیار اور محبت عطا فرما۔ حالانکہ قرآن کریم پڑھ کر آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس خاتون کا یا اس عورت کا اللہ نے کیا کردار بیان کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے یا نہیں؟ یوسف علیہ السلام کو بند کر لیا، تالے لگا لیے، 7 کمرے بند کر لیے، اندر لے جا کر بادشاہ کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اندر لے جا کر یوسف علیہ السلام کو بند کر کے کہتی ہے طلق ہے طلق۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر، اتنے بند جگہ پر، اتنے تالوں میں، اتنے کمروں کے اندر پہنچ کر جب اللہ سے پناہ طلب کی تو اللہ نے انہیں پناہ عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام سے جب اس نے یہ مطالبہ کیا کہ برائی کرو، فحاشی کا ارتکاب کرو میرے ساتھ، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج۔ سورہ یوسف، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تیرا شوہر میرا، یہاں عربی کا لفظ ہے ربی، انہ ربی، کہ وہ تو میرا باس ہے، وہ تو میرا مالک ہے یا وہ میرا چیف ہے۔ رب کا لفظ ہمیشہ صرف اللہ کے لیے نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی یہاں ربۃ البیت کا لفظ ایک عربوں میں استعمال ہوتا ہے، ربۃ البیت۔ اب کیا کہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر کی رب ہے۔ عورت کا عموماً جو لکھا جاتا ہے نا مہنہ، پروفیشن، تو جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے ربۃ بیت، کہ یہ عورت ہاؤس ہولڈ ہے۔ رب کا معنی ہمیشہ وہ نہیں لیا جاتا۔ اور اسی طرح مولا ہے، لفظ مولا، اس کے کئی معنی ہیں۔ کچھ لوگوں نے گرمی دکھائی بڑے زور شور سے کہ مولویوں کو مولانا کیوں کہتے ہو، مولا تو اللہ ہے، جبکہ مولا بھی ہمیشہ اللہ نہیں، بلکہ مولا کبھی کبھی غلاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اب کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں غلام آزاد کردہ،
تو اسی طرح رب کا لفظ بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی، وہ میرا صاحب، میرا محسن، میرا باس ہے. احسن مثوائی، اس نے تو بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ مجھے رکھا ہوا ہے، اور جس غلط کام کی طرف مجھے تم دعوت دے رہی ہو وہ کام میں نہیں کروں گا. یوسف علیہ السلام نے یہاں کس کی پناہ مانگی؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ نے پناہ دی یا نہیں دی؟ آپ اندازہ کریں کہ آدمی آج کے ماحول میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اتنے بڑے جال میں پھنس جائے، اتنی بڑی سازش کا شکار ہو جائے اور وہ آدمی بچ کر نکل آئے. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے پناہ طلب کی اس مالک کی جس کے لیے کوئی جال، کوئی سازش، کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ کی پناہ طلب کی، تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے محفوظ کر دیا. یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے، بھاگے، دروازے ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہیں، تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں. باہر کے دروازے کے پاس جانے تک عورت نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی پھاڑ دیا. تفصیل میرا خیال ہے کہ سورہ یوسف پڑھ کر آپ خود معلوم کر لیں کہ کیا کیا واقعات پیش آئے. یہاں میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کبھی کسی ایسے موقع میں پھنس جائے، کسی کے جال میں پھنس جائے، کسی کی سازش کا شکار ہو جائے، تو فوراً اپنے رب کو یاد کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، معاذ اللہ کہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا، وہ اللہ ہمیں بھی بچا لے گا. کتنا بڑا واقعہ ہے اور کتنی مشکل قسم کی پوزیشن تھی. اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا. اور اب آگے یہ خاتون اپنی مصری عورتوں سے کیا کہتی ہے، کیا کیا باتیں ان کی ہوتی ہیں، وہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں آتی ہیں. حتیٰ کہ اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کو جب یوسف علیہ السلام دکھا تو عورتوں کے پاس سے یوسف علیہ السلام ایک شریفانہ انداز سے گزر گئے تو عورتوں نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگیں کہ یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا معزز و مکرم فرشتہ ہے، یہ ملک کریم ہے، یہ بشر نہیں ہے. اب اندازہ کریں اس عورت کی سہیلیاں اس قسم کی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان پہ نگاہ نہیں ڈالی، ان کو تاڑا نہیں، دیکھا نہیں، تو کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یعنی ان کے نزدیک جو آدمی، مصر کی ان عورتوں کے نزدیک جو آدمی انہیں تاڑے نہیں، گھورے نہیں، دیکھے نہیں، وہ بندہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اب اس عورت کا جس کا کردار اتنا گندا قرآن نے بتایا ہے، ہمارے مولوی اس کے لیے دعائیں مانگتے پھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ دولہا دلہن کو یوسف زلیخا جیسی محبت عطا فرما. یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے کہاں محبت ہوئی؟ بھاگتے ہوئے ساتھ میں دروازے سے باہر نکل. محبت کرنے والوں کا یہ رنگ ہے. آپ تو گویا یہ دعا دے رہے ہیں کہ اس دلہن سے اس کا دولہا بھاگ جائے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، کون سی دعائیں مانگ رہے ہو، اور وہ بھی نکاح کے دن. اگر یوسف زلیخا کی محبت کی دعا دے رہے ہو تو وہاں یہ عالم ہے کہ بیوی اگر مطالبہ کرتی ہے اپنی تسکین قلب کا تو شوہر کو اٹھ کے بھاگ جانا چاہیے. دعا کرتے ہوئے بھی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ فہم ہونا چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے. اور یوسف علیہ السلام کا نکاح اس عورت سے نہیں ہوا. علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے بھائی خان صاحب تقسیم کرتے رہتے ہیں، الجمال والکمال، کتاب کا نام ہے الجمال والکمال، اور رحمت للعالمین جن کی کتاب ہے انہوں نے ہی یہ کتاب بھی لکھی ہے. حج کے سفر کے دوران مکہ مدینہ اور جہاز کے اندر بیٹھ کر لکھی گئی یہ انتہائی محققانہ کتاب. نام رکھا الجمال والکمال. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جمال سے نوازا اور یوسف علیہ السلام نے اس جمال کو بچا کر کمال کر دکھایا. کتاب کا نام بھی بڑا باکمال ہے. یہ کتاب اردو میں مل رہی ہے، یہاں میرا خیال ہے دارالسلام میں ہے یا نہیں. خان صاحب سے رابطہ کریں، یہ ریاض سے بھی منگوا کے دے دیتے ہیں. بہرحال یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو پناہ دے دی. اور
آل عمران، سورت آل عمران ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امرأت عمران جو حضرت مریم کی والدہ ہیں، انہوں نے بھی ایک دعا مانگی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اپنی یہ بیٹی جو میرے یہاں پیدا ہوئی ہے مریم، میں اپنی اس بیٹی کو اللہم انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان ان کو بہکا سکے۔ یہ دعا کس نے مانگی ہے؟ امرأت عمران، جن کا نام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حنہ۔ حنہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، اہل تفسیر نے اس کا نام حنہ ذکر کیا ہے، لیکن نام کیا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب مریم علیہ السلام کو جنم دیا تو پہلے تو وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ بچہ دے۔ بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی ہے، اللہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ یا اللہ لڑکی ہوئی ہے، اور میں نے تو نظر مانی ہوئی تھی کہ مجھے جو بچہ ہوگا میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں نے یہ نظر مان رکھی تھی اپنے رب کے لیے، میں نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ جو بچہ ہوگا وہ مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن یہ بچہ نہیں بچی ہوئی ہے، اور تو جانتا ہے کہ یہ مرد کی جگہ نہیں لے سکے گی، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس بچی کو کتنا مقام دینا ہے۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوئی۔ ماں نے یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس اپنی بیٹی مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان ان کو بہکا سکے، ان کو ورغلا سکے۔ اللہ رب العزت نے ان کی وہ دعا سنی۔ مصنف عبد الرزاق میں پہلی جلد میں ایک حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکا مارتا ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں ایک صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شیطان چوکا مارتا ہے، جس کے نتیجہ میں بچہ روتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک عام سی بات ہے، اور اس کے لیے تو جو بال بچے والے ہیں وہ جانتے ہی ہیں، انہیں خبریں ملتی ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی باتیں مشہور، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں کس دنیا میں آ گیا۔ ہماری باتیں تو ہماری تفسیریں اپنی ہوتی ہیں۔ بچہ دنیا میں آتے ہی آنکھ کھولتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ اور کچھ لوگوں نے اچھی باتیں کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، لوگ خوش ہیں، جن کے یہاں بیٹا ہوا ہے خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی لڈوؤں کے لیے حکم دینے گیا ہوا ہے، کوئی کسی کام کا انتظام کر رہا ہے، سارا گھر خوش ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، گھر والے خوش ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسا کر کے جائیں کہ گھر والے رو رہے ہوں اور آپ خوش ہوں۔ آپ خوش کب ہوں گے؟ جب موت آئے اور اللہ کے وہ فرشتے آ جائیں جو اہل جنت کو لے جاتے ہیں، تو آدمی مرتے ہوئے خوش ہوگا، سکون کے ساتھ اس کی جان نکل جائے گی، اور گھر والے تو یقیناً رو رہے ہیں کہ یہ ہم سے جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کر کے گئے، یہ بھی ناخوش ہیں، گھر والے بھی ناخوش ہیں، تو گویا کہ اس نے اپنی ساری زندگی خراب کر لی۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے شیطان اسے چوکا مارتا ہے۔ دو آدمیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا شیطان کے اس چوکے سے ولادت کے وقت، اور وہ ایک ہیں حضرت مریم اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نانی نے، حنہ نے، امرأت عمران نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے پیٹ کے بچے کے لیے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے انہیں بھی اور ان کے بیٹے کو بھی شیطان کے چوکے تک سے محفوظ کر لیا۔ اور انہوں نے دعا یہی مانگی ہے، پناہ مانگی ہے اللہ سے کہ اے اللہ میں اپنی اس بچے کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں ان کو اللہم انی اعیذھا بکا
اعوذ جو لفظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، اور اعیذھا میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں، لفظ وہی ہے اعوذ باللہ والا، اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ اسے شیطان بہکا سکے، شیطان ورغلا سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی محفوظ رکھا اور ان کی والدہ مریم کو بھی محفوظ رکھا۔ تو گویا پہلے لوگوں نے اس سلسلہ میں بڑی برکتیں حاصل کیں یہی اعوذ باللہ سے، اللہ کی پناہ طلب کرنے سے، اور آج ہم بھی یہ برکتیں پا سکتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت 96، 96، 7 اور 8، ان 3 آیتوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے۔ یہ 18واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، اس کی 96، 97، 98 آیات ہیں۔ آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر کہیں 2 دوست ہیں، 2 دشمن ہیں، اگر یہ دونوں دشمن اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے آئیں، اللہ سے شیطان کی پناہ طلب کر لی جائے تو اللہ رب العزت ان کو دوست بنا دیتا ہے۔ ان دونوں میں جو دشمن ہیں یہ کأنہ ولی حمیم، یہ دوست بن جائیں گے۔ یہاں اصل میں مختلف واقعات، مختلف آیات، ان اکٹھی آیات میں مختلف واقعات ذکر کر دیے گئے ہیں کہ اگر تعوذ کو استعمال کریں، تعوذ پڑھیں، اللہ کی پناہ طلب کریں تو جو آدمی آپ کا دشمن تھا اللہ تعالیٰ اسے آپ کا دوست بنا دے گا۔ تعوذ کے نتیجہ میں اللہ اسے آپ کا دوست بنا دے گا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 36 میں یہ موضوع آیا ہے، اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 میں بھی اللہ رب العزت نے اس موضوع کو ذکر کیا ہے۔ اور جس وقت خطیب حضرات خطبہ پڑھتے ہیں، خطیب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ سنتے ہیں خطیب لوگ یہ کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ یہ سورت، یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ ہیں 97 اور 98 یہی آیتیں سورۃ المومنون کی، قد افلح المومنون۔ خطیب حضرات، مدرسین حضرات درس دیتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے ان آیات پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں شیطان کے چوکوں سے، میں درس دے رہا ہوں اس کے دوران کہیں مجھے شیطان آ کے کہیں ادھر ادھر نہ لے جائے۔ نماز پڑھنے آدمی لگتا ہے، شیطان آ کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے، تلاوت کرنے لگتا ہے، شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے، درس، واعظ، تقریر، جلسہ کے خطبہ کے دوران، جمعے کے خطبہ کے دوران مقررین بھی یہ جملہ عموماً پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ آدمی جب شروع کرتا ہے کوئی ایسا کام تو وہ اللہ کی پناہ طلب کر لے، رب اعوذ بک قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، میں شیطان کے حاضر ہونے سے بھی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب یہاں تک پناہ مانگ لی کہ شیطان میرے پاس ہی نہ پھٹکے تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس آدمی کو پروٹیکشن، اس کو تحفظ حاصل ہو گیا، شیطان سے یہ بہت ہی بچ گیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میری پناہ طلب کر لیا کرو۔ اور شیطان ایسی چیز ہے، دنیا میں اگر کسی کی کوئی دشمنی کرنے لگتا ہے تو اسے رشوت دیں گے، کسی کو کوئی احسان یاد دلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی اس دشمنی سے باز آ جائے۔ شیطان کا مسئلہ وہ نہیں ہے۔ شیطان کے بارے میں اہل علم نے لکھا، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں لکھا کہ یہ نہ تو رشوت لیتا ہے، نہ کسی کا احسان مانگتا ہے، نہ رشوت لیتا ہے نہ احسان مانتا ہے۔ اس کو صرف ایک ہی چیز سیدھا کرتی ہے اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان۔ اعوذ باللہ اس کے لیے ڈنڈا ہے، اعوذ باللہ اس کے لیے لوہے کی لاٹھی ہے، اس کے بغیر یہ سیدھا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ نہ اسے پیسہ چاہیے، نہ کسی کا وہ احسان ماننے کو تیار ہے۔
احسان تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانا، جس نے اسے پیدا کیا اس نے تو اس کا احسان نہیں مانا۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور یہ آدمی اکڑ گیا، کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں گا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، کہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ تو اللہ کے سامنے اکڑ گیا، یہ کسی کا احسان کیوں مانے گا؟ یہ نہ احسان مانتا ہے اور نہ ہی رشوت کھاتا ہے، اس کے لیے ایک ہی ڈنڈا ہے، اور وہ ڈنڈا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں بتایا ہے کہ اس کو اعوذ باللہ کا ڈنڈا مارے۔ اس ڈنڈے کے نتیجہ میں یہ غائب ہوگا، اس کے نتیجہ میں یہ بھاگے گا، اور اگر اعوذ باللہ پڑھ لیں کسی مجلس میں، کسی محفل میں اور کسی کام میں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور شیطان کے یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سے آدمی جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم سورہ نحل آیت 98 اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ درسوں میں یہ، وعظوں میں یہ، تلاوت سے پہلے یہ، یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، حضرت مریم کی والدہ نے پناہ مانگی، اللہ نے مریم اور ان کے بیٹے کو محفوظ رکھا۔ آج اگر ہم پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے گا۔ اس طرح اس تعوذ کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور مختلف سیغے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، مختلف سیغے ہیں۔ ان میں سے جس کو جو سیغہ یاد ہو، جو سیغہ آسانی سے کو پڑھ سکے، وہ سیغہ پڑھ کے ہی شروع کرنا چاہیے۔ غصہ آیا ہوا ہے، اعوذ باللہ پڑھیں۔ کسی کو غصہ آیا ہوا ہے اسے فوراً یاد دلائیں کہ بھائی اعوذ باللہ پڑھو، تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصے کو زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھا جائے، اور اعوذ باللہ پڑھنے آدمی کھڑا ہے، بیٹھ جانے، بیٹھا ہوا ہے، پانی پینے، غصہ آیا ہوا ہے پانی پینے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ یہ غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے۔ لفظ شیطان جو ہے، لفظ شیطان اس کا معنی کیا ہے؟ شیطانہ یشتنو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بعید ہونا، دور ہونا، بعید ہونا، دور ہونا۔ شیطان بظاہر ہم سے بعید ہے یا نہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نہیں دیکھتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی کرتوتوں، اپنی شطنتوں اور اپنی حرکتوں کے اعتبار سے وہ ہمارے اوپر اتنا غالب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر یوں حرکت کرتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون حرکت کرتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن جو ہے، آپ دیکھیں جسم کے کسی حصے کو کاٹیں، یہاں انگلی کے پورے سے، سر کی چوٹی سے، پاؤں کی انگلی کے پورے سے، درمیان سے کہیں بھی چھوٹا سا بلیڈ لگائیے، ہر جگہ آپ کو خون بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اسی طرح حرکت کرتا ہے، اسی طرح بھاگتا پھرتا ہے جس طرح کہ ہمارا خون ہے۔ اتنا مؤثر، اتنا اس اعتبار سے قریب ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اس اعتبار سے بڑا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اسی واقعہ کے ضمن میں ہی یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ مسجد میں ہیں اور اپنی اہلیہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو مسجد سے الوداع کرنے کے لیے دروازے تک آئے ہوئے ہیں، اعتکاف کی حالت ہے، اور حضرت صفیہ کوئی بات کرنے کے لیے، کسی ضروری کام کے لیے مسجد میں آئی ہیں۔ آج کا وقت ہوتا تو موبائل سے فون کر لیتی، آج کل آپ نے دیکھا حرم شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کی وہ لائٹیں لٹک رہی ہیں، چارجر لگے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت موبائل نہیں تھے،
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو مسجد نبوی میں آنا پڑا. بات کی، جانے لگیں الوداع کرنے کے لیے. اعتکاف والے کے لیے ہمارے آج کل کچھ لوگوں نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ اعتکاف والا 10 دن نہیں بول سکتا، نہیں کسی کو مل سکتا، نہیں یہ کر سکتا، نہیں وہ کر سکتا. لیکن گھر والے بڑا اہتمام کر کے مسجد سے باہر حقہ لے کے آتے ہیں، وہ بیٹھ کے حقہ پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ لاتے ہیں وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. ایک طرف اتنی سختی اور ایک طرف اتنی نرمی. گھر والے یہ چیزیں جو ویسے ہی جائز نہیں ہیں، یہ جائے کہ آدمی اعتکاف میں ہو مسجد میں بیٹھا ہو، ایک طرف یہ سختی، دوسری طرف اتنی ڈھیل اور کھلا کام. مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا الوداع کر رہے ہیں. پاس سے 2 انصاری گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، بلایا، فرمایا یہ تمہاری ماں ہے، یعنی میری بیوی ہے. صحابہ، وہ دونوں نوجوان صحابی فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم کوئی ایسا شک کریں گے؟ یعنی آپ نے ان کو، شام کا وقت تھا، رات تھا، اندھیرا تھا، انہوں نے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت کھڑی ہیں اور یہ آگے نکل گئے. آپ نے ان کو واپس بلایا، کہا یہ تمہاری ماں ہے، میری بیوی ہے، کسی شک میں مبتلا نہ ہو جانا. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم شک کریں گے؟ تو فرمایا نہیں، تم کرو گے نہیں کرو گے، وہ ہے جو لوگوں کے دل و دماغ میں سوار ہو جاتا ہے، دل و دماغ سے کھیلتا ہے، شکوک میں مبتلا کر دیتا ہے. اس وقت آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. کس وقت کب یہ کسی کو کسی الٹی پٹڑی پر چڑھا دے کوئی نہیں جانتا. اور شیطان، ہم نے تو میرا خیال سمجھ رکھا ہے نا کہ ابلیس ایک ہی شیطان ہے. شیطان بہت ہے، شیطان بہت ہے. میرا خیال آج شیطان کے تعارف میں ہی ہمارا درس پورا ہو رہا ہے. شیطان بہت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں، اس حدیث پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لوگوں پر ناراض بھی ہوئیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت، کالا کتا اور گدھا نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عورت، کالا کتا اور گدھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اس حدیث کے بیان کرنے پر ایک صحابی پر تھوڑی ناراض بھی ہوئیں. کہا کہ تم نے ہمیں کہاں جانوروں کے ساتھ ملا دیا ہے؟ تین چیزیں بتائیں نا، 2 جانور ہیں، تیسرا عورت کا لفظ ہے. تو فرمایا کہ تم نے ہمیں کہاں جانوروں کے ساتھ ملا دیا. بہرحال یہ حدیث ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا کتا کا لفظ استعمال فرمایا تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کالے اور پیلے کا کیا چکر ہے؟ کتا تو کتا ہے، کالا کتا ہو تو نماز ٹوٹتی ہے، کسی دوسرے کا آپ نے مطلق کتا نہیں کہا. تو آپ نے فرمایا الکلب الاسود و شیطان، کالا کتا شیطان ہوتا ہے. ایک جنوں میں ابلیس، ایک شیطان ہے جنوں میں، وہ ہے کالا کتا. اور بے شمار شیطان ہے انسانوں میں. یہ شیطانوں میں، انسانوں میں جو شیطان ہیں، ہر وہ آدمی جو شیطانی حرکتیں کرے، ہر وہ آدمی جس کے کام شیطانی ہوں، وہ ظاہر ہے کہ شیطان ہے. کالے کتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو ایک ترکی گھوڑا سواری کے لیے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوار ہوئے تو وہ گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع ہو گیا. جیسے گھوڑا بعض دفعہ اڑیل قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ ٹیڑھا ترچھا اچھلتا کودتا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان اور سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما حملتمونی الا علی شیطان، تم نے مجھے شیطان پر سوار کر دیا. تم نے مجھے ترکی گھوڑا نہیں دیا، تم نے تو مجھے شیطان پر سوار کر دیا. ما حملتمونی الا علی شیطان. اور صحیح سند سے یہ حدیث ثابت بھی ہے.
یہ آثار صحابہ میں سے صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تم نے تو مجھے شیطان پر بٹھا دیا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جانوروں میں بھی شیطان ہے. کتا کالا شیطان ہے، ایسا کوئی اڑیل گھوڑا شیطان ہے، اور ایک شیطان انسانوں میں ہے. ایک نہیں بلکہ ہر وہ انسان جو ہر وقت شرارتوں میں لگا رہے. میاں بیوی کو جو آدمی لڑا دیتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ ہیں یا نہیں؟ میاں بیوی اتنا قریبی تعلق، جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، صرف بیوی کو ہی بغل میں لگائے پھرتا ہے. کچھ لوگ اتنے شیطان ہوتے ہیں کہ دو میاں بیوی کو لڑا کے رکھتے ہیں، میاں بیوی آپس میں جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس سے بڑا شیطان اور کون ہوگا؟ اور دو مسلمانوں کو لڑا دینا، میاں بیوی کو آپس میں لڑا دینا، اس پر تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی کچہری لگا کے بیٹھتا ہے اور لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو باری باری اپنی اپنی رپورٹ سنانے کے لیے کہتا ہے کہ آؤ بھئی آج کیا کیا. ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے وہ کیا، تیسرا کہتا ہے یہ کیا. اور جب آ کے ایک کہتا ہے کہ میں نے آج دو میاں بیوی کو لڑا دیا، دو میاں بیوی آپس میں بھڑا دیے، تو اس شیطان کو جو میاں بیوی کو لڑا دینے والا ہے، اس کو وہ اپنے پاس، اپنے پہلو میں، بغل میں لے لیتا ہے اور اس کو تھپکیاں دے کر کہتا ہے کہ تم نے کام کیا ہے، یہ دوسروں نے کیا کیا ہے، تم نے کام کیا. تو گویا کہ جو میاں بیوی کو لڑا دے وہ بھی شیطان ہے. اور اس طرح کے شیطان انسانوں میں بے شمار. اور اصل سب سے بڑا شیطان، اصل شیطان کون ہے؟ ابلیس. اور وہ کان من الجن، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جن ہے. جن شیطان ہے، انسانوں میں شیطان ہے، جانوروں میں شیطان ہے. شیطان بے شمار ہیں اور اللہ نے ہمیں ایک ہی ہتھیار دیا ہے، اور وہ ہتھیار کون سا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. شیطان چاہے دنیا بھر میں ہوں، اللہ نے ہمیں وہ ہتھیار دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ہتھیار دے دیا. اگر ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم تمام شیطانوں سے محفوظ رہیں گے. وہ شیطان جنوں سے ہوں، انسانوں سے ہوں، وہ جانوروں سے ہوں. شیطان شیطانہ یشتنو، جو آنکھوں سے بعید رہتا ہے لیکن انسانوں کے قریب اور ان کو بہکانے پہ لگا رہتا ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ شیطانہ یشتنو سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مادہ ایک دوسرا ہے، شاتا یشیتو. شاتا یشیتو مادہ ہے جس سے شیطان نکلتا ہے، اور شاتا یشیتو کا معنی ہوتا ہے جلانا. بات یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، جلانا اس کی فطرت میں شامل ہے. شاتا یشیتو سے بھی صحیح ہے اور شاطانہ یشتنو سے بھی صحیح ہے. اور علماء تفسیر نے کہا ہے کہ یہ دونوں صحیح ہیں، لیکن ان دونوں میں سے زیادہ صحیح کون سا ہے؟ پہلا والا، شاطانہ یشتنو، کہ یہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے لیکن ہمارے اوپر یہ بہت ہی زیادہ غلبہ کیے رہتا ہے، ہمارے اوپر غالب آیا رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تلاوت شروع کرنے کے آغاز میں چونکہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے بسم اللہ کا، تو اگلے بدھ کو باذنہ تعالی بسم اللہ کے بارے میں بات کریں گے. اور پھر ہم سورہ فاتحہ ہی تو انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد